پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان نے کہیں سے کوئی مدد نہیں لی، جنگ میں صرف اور صرف پاکستان کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا گیا۔ مستقبل میں اگر کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ مستقبل کی جنگ کا اثر 1.5 ارب لوگوں کی تجارت، سرمایہ کاری اور ترقی کی ضروریات پر بھی پڑے گا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو، کہا ہندوستان اور ہندوستانی پراکسس پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ فتنہ الہندوستان کی پراکسی بی ایل اے کو بھارت سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ بی ایل اے کی قیادت ہندوستان میں ہے۔ فتنہ الخارج والا کہتا ہے ہمیں ہندوستان مدد کرے، یہ ہندوستان کے زر خرید غلام ہیں، عوام سے افواج ہے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں، فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل، ماچ میں 5 اور مرکز میں 2 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پاکستانی فورسز کا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان کے سفارتی مشن کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدر کیرولین روڈرگز بریگیٹ سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر اور جمہوریہ گیانا کی مستقل مندوب کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا پانی قدرتی وسیلہ ہے جس کو ہتھیار بنا کر بھارت نے بین الاقوامی معاہدوں کو پامال کیا۔ عالمی برادری کشمیر سمیت تمام پاک بھارت تنازعات حل کرائے۔ کیرولین روڈرگز بریگیٹ کا امن و سلامتی کے قیام کے لیے سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل انیل چوہان کے اعتراف نے بھارتی دفاعی حکمت عملی کی ناکامی ظاہر کر دی۔ آپریشن سندور میں لڑاکا طیاروں کے نقصانات کا اعتراف، مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھارتی فضائیہ کی ناکامی تسلیم کر لی۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے سی ڈی ایس انیل چوہان پر شدید تنقید کی۔ بھارتی فضائیہ کے نقصان کو چھپانے پر تشویش کا اظہار۔ بھارتی میڈیا بھی سی ڈی ایس پر برس پڑے۔ آپریشن سندور کی حقیقت سامنے آنے پر ہلچل۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق سی ڈی ایس کے متضاد بیانات نے نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ کراچی ملیر جیل سے فرار 216 میں سے 80 قیدی دوبارہ گرفتار۔ کراچی ملیر جیل کی بیرکس میں قیدیوں کی گنتی کا عمل مکمل۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ارشد شاہ کے مطابق فرار ہونے والے 50 قیدی جیل کالونی کی حدود سے پکڑے گئے۔ زیادہ تر قیدی سرکل نمبر 4 اور 5 سے فرار ہوئے۔ 136 قیدی تاحال مفرور ہیں۔ فرار قیدیوں کو جلد پکڑ لیں گے۔ وزیر جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کا ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا نوٹس، آئی جی اور ڈی آئی جی جیل سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا ملیر جیل کا دورہ، صوبائی وزیر داخلہ نے کہا قیدیوں کو زلزلے کی وجہ سے بیرکوں سے باہر لایا گیا، دیوار گرنے یا تالے توڑنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرار قیدیوں کے کوائف موجود ہیں، گھروں پر بھی چھاپے مارے جائیں گے۔ آئی جی سندھ کا ملیر جیل واقعے کی ہائی لیول تحقیقات کا اعلان۔ غلام نبی میمن نے جیل کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پولیس اور رینجرز نے بروقت کارروائی کر کے معاملات کنٹرول کر لیے۔ ملیر جیل میں زیادہ تر منشیات کے قیدی ہوتے ہیں، ایسے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جس میں پولیس اور دیگر اداروں کے افسر شامل ہوں گے۔ ملکی ضروریات کے لیے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ وزیر اعظم کی شہباز شریف کی دیامر بھاشا ڈیم اور دیگر آبی وسائل پر اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیمز کے ذریعے پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت
زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کرنا ہوگی۔ پانی کی سٹوریج بڑھانے اور مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، امیر مقام اعظم نذیر تارڑ، معین وٹو، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کی شرکت۔ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے IMF کی شرائط مان لیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے صوبائی فائنانسنگ میں اضافے کی تجویز پر عمل درآمد۔ حکومت نے DDWP کے منظور شدہ 118 منصوبوں کو بند کر دیا۔ DDWP کے نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر پابندی عائد۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ مرکز سے بڑھ گئے۔ صوبائی نوعیت کے تمام منصوبوں کی صوبے خود فائنانسنگ کریں گے۔ IMF پروگرام کے دوران ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی پر پابندی عائد رہے گی۔ ان منصوبوں کو روکنے سے 1000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ غیر ملکی امداد والے ترقیاتی منصوبوں کے قرض ادائیگی کے لیے 8 سورس کٹوتی ختم۔ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کی جاری اخراجات میں منتقلی پر بھی پابندی عائد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 251 پوائنٹس کا اضافہ، 1,13,129 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستا، 281 روپے 80 پیسے میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹ سنبھلنے لگیں۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کے فیوچر انڈیکس میں گراوٹ، ڈالر کی قدر 6 ہفتے کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور سونا مہنگا۔ شادیوں کے لیے دنیاوی قانون بنانے سے زیادہ نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی مارننگ شو سنو پاکستان میں گفتگو۔ کہا 18 سال سے کم عمر شادیوں پر جو سزائیں لاگو کی جا رہی ہیں وہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر شدت 2.8 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 9:57 پر محسوس کیے گئے۔ مرکز ملیر سے 15 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا، گہرائی 40 کلومیٹر ریکارڈ۔ کراچی ڈیفنس خیبان اتحاد میں نوجوان پر تشدد کا دوسرا ملزم بھی گرفتار۔ ویڈیو میں نوجوان پر تشدد کرنے والے دوسرے شخص کی شناخت اویس ہاشمی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزم کو واقعے کی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ درج۔